اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیک بخت ہے وہ شخص جو دوسروں کے حال سے عبرت پکڑے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حکیم لقمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بے ادبوں سے سیکھا۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ تو فرمایا، جو بات میں نے کسی کے اندر ایسی دیکھی جو میری نظر میں اچھی نہیں تھی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ مجھ سے یہ بات یا عمل صادر نہیں ہوگا۔ اس کو تو کچھ نہیں کہا، البتہ اپنی اصلاح کر لی۔ گویا جتنے بے ادب تھے اور ان کے اندر جو بات بھی ناپسندیدہ تھی یا نظر آئی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں دوسروں سے عبرت پکڑنا۔ تو جو شخص آنکھوں دیکھی چیز سے عبرت نہیں پکڑتا، وہ کانوں سنی سے کیا عبرت پکڑے گا؟ اس کے سامنے دوزخ کے حالات بیان کیجیے، اس کے سامنے قیامت کی ہولناکیاں بیان کیجیے، اس کے سامنے قبر کی باتیں بیان کیجیے، اس کے لیے یہ سب بے سود ہے، کیونکہ غفلت کے پردے آنکھوں پر پڑے ہیں۔ انسان نے جو سفر آگے طے کرنا ہے اس سے غافل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک کہ تم کو حکم کیا گیا ہے کوچ کرنے کا اور تم کو بتا دیا گیا ہے توشہ لینے کا۔ خوب سن رکھو کہ سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کا میں اندیشہ کرتا ہوں تمہارے حق میں وہ دو ہیں، ایک لمبی لمبی امیدیں رکھنا اور دوسرے خواہش نفسی کی پیروی کرنا۔ راہ امیدوں کا لمبا ہونا یہ آخرت کو برا دیتا ہے، اور راہ خواہش کی پیروی کرنا یہ آدمی کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ خوب جان لو کہ دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت ہماری طرف تیزی سے آ رہی ہے۔ آج کا دن عمل کا ہے، حساب کا نہیں، اور کل کو حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ کوچ کا نقارہ بچ چکا ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہہ دی جاتی ہے، اور بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کا معنی یہ ہے کہ اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جلدی کر، اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، امام نیت باندھنے والا ہے، بس اتنی مہلت ہے تیرے پاس۔ تکبیر کے بعد امام کی نیت باندھنے میں جتنی دیر لگتی ہے بس اتنی فرصت ہے تیرے پاس، جلدی کر لے جو کرنا ہے۔ یہ ہے کوچ کا نقارہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ خوفناک نظر آ رہی ہیں، ایک طول عمل، طول کے معنی لمبا ہونا، اور عمل کے معنی امیدیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص جب مکان بناتا ہے تو RCC کا بناتا ہے، اچھے سے اچھا میٹیریل استعمال کرتا ہے، موٹے موٹے سریے، گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ اللہ کرے یہ مکان حادثے سے محفوظ رہے، لیکن سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ ہماری امیدیں لمبی ہو گئی اور آخرت کی فکر بالکل ہی موہوم ہو گئی، بلکہ موہوم ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں ہمیں شاید ہی خیال آتا ہو کہ ہمیں جانا ہے۔ ارے بھائی، تیاری کر لیں، کل سفر ہے اور سفر بہت دور کا ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم بڑی بڑی امیدیں لگائے کاروبار حیات میں مصروف رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کو اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم افسوس کرتے ہیں اور اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس مرحلے سے ہمیں بھی گزرنا ہے، لیکن فوراً ہی یہ شیطان خبیث ہمیں اس خام خیالی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی یہ تو چلا گیا، لیکن تو ابھی زندہ رہے گا، بہت سال جیے گا، اپنی دنیا بناتا رہے، آخرت کے لیے زادرہ جمع کرنے کا ابھی تیرے پاس بہت وقت باقی۔ چند روز یا چند ہفتے ہم جانے والے کا دکھ محسوس کرتے ہیں اور پھر وہی روزمرہ کی معمولات، بھاگ دوڑ اور سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، دوحہ میں پاکستانی برادری کی ایک نامور شخصیت ڈاکٹر طارق شیخ صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا۔ بڑے اچھے آدمی تھے،
इंतहाई मुखलिस और मिलनसार, भले चंगे थे, कोई अर्जा नहीं था। एक दोस्त मुलाकात के लिए आया। रात 11 बजे तक दोनों बातें करते रहे और दोस्त के जाने के बाद तकरीबन 2 बजे शब डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौत का वक्त मुकर्रर है, किसी को भी किसी वक्त मौत आ सकती। कोई पैदा होते ही दुनिया छोड़ जाता है, किसी को बचपन में, किसी को लड़कपन में, किसी को जवानी में और किसी को बुढ़ापे में मौत का सामना करना पड़ता है। ताहम वो लोग जो 60 या 70 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, उन्हें हर लम्हे तैयार रहना चाहिए। किसी भी लम्हे बुलावा आ सकता है। आपने देखा होगा कि बर्र सगीर के ममालिक से लोग हरमैन शरीफैन के सफर पर जाते हैं या किसी और जगह, किसी और मुल्क में जाते हैं, तो वहां जाकर टेलीफोन करते हैं कि मैं फुला चीज भूल आया हूं, फुला आदमी आ रहा है मेरे पास, उसके हाथ भिजवा देना। तो भाई, ये ऐसा सफर है कि इस सफर में टेलीफोन भी नहीं कर सकोगे, वापस तो आना नहीं होगा। तो लंबी उम्मीदों की जगह चाहिए तो ये था कि हमारी उम्मीदें मुनक़ता हो जाती और आदमी ये कहता कि मुझे इस चीज से क्या गरज और मैं इसका क्या करूंगा, क्योंकि मेरा तो शाम को सफर है। जब मैं शाम को जा रहा हूं तो मुझे कोई 1000 बिल्डिंगें भी दे दे तो मैं इनको क्या करूंगा। अगर कोई कहे कि ये कारखाना आपका है, कोई मुफ्त भी दे, तो मैं लेने के लिए तैयार नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं। हमारा असल मामला तो ये होना चाहिए था कि हमारी कब्र हमारे सामने होती और हमें यह ख्याल होता कि सुबह गए या शाम गए। कहाँ की उम्मीदें, कहाँ के मंसूबे और कहाँ की ये चीजें। लेकिन हमें गारत कर दिया यहाँ के मंसूबों ने, और जिसके लिए मंसूबाबंदी करना चाहिए थी वो तो की ही नहीं। हमारी ख्वाहिश नफ्स का यह हाल है कि अगर कोई शरीयत का मसला या शरीयत की कोई बात हमारी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक होगी तो हम अमल करेंगे, वरना कह देंगे कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। बस नफ्स की ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पूरा होता है या नहीं, इस चीज से हमें बहस नहीं। हमारी ख्वाहिश नफ्स पूरी होनी चाहिए। तो उम्मीदों का लंबा होना आदमी को आखिरत भुला देता है। आरज़ुओं में पड़ के आदमी आखिरत से गाफिल हो जाता है। आखिरत का काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। ख्वाहिश नफ्स और इसकी पैरवी करना ये आदमी को हक से रोक देता है। जो शख्स अपनी ख्वाहिश नफ्स पर चलता हो वो हक को कबूल नहीं करता। उसके सामने कितने ही इखलास के साथ, कितनी ही हमदर्दी के साथ और कितनी मोहब्बत के साथ और कैसी नरमी के साथ हक बात पेश की जाए, क्योंकि वो हक बात उसकी ख्वाहिश के खिलाफ है, इसलिए वो उसे कबूल नहीं करेगा। बल्कि जवाब देगा कि जाओ भाई अपना काम करो, तुम नहीं जानते इन मामलात को। अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कोई हुक्म सामने आ जाए तो हमें अपने नफ्स की ख्वाहिश को छोड़ देना चाहिए। यह हमारा नफ्स अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हमारा खैरखा नहीं। एक हदीस में फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा है, एक आदमी क़यामत के रोज जलील और रुस्वा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने लाया जाएगा। अल्लाह ताला बंदे से पूछेंगे कि मैंने तो बहुत सारा माल दिया था, तूने क्या किया? वो कहेगा, या अल्लाह, मैंने उसको खूब बढ़ाया, एक की 2 दुकानें बना ली थी, एक की 4 बसें बना ली थी, एक की 4 फैक्ट्री बना ली थी, एक बिजनेस से 4 बिजनेस बना लिए थे। मैंने कारोबार को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था, बड़ी तरक्की दी थी कारोबार को। अगर आप मुझे दुनिया में वापस भेज दीजिए, मैं लाकर आपको दे देता। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे, नहीं, वो माल तो तुम्हें यहां भेजने के लिए दिया था, तुम्हारे काम यहां आता। उस रोज हिसाब होगा, अमल नहीं होगा, और आज अमल है, हिसाब नहीं है। एक दफा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग कब्रिस्तान के पास से जा रहे थे। वहां मालूम नहीं उनको क्या ख्याल आया कि उन्होंने एक कब्र के पास खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और उसका सवाब कब्र वाले को बख्श दिया।
چند لمحات کے لیے بیٹھے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ قبر والے سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ہم تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا نام سننے کو ترس گئے تھے، آج تم نے 2 رکعت نماز میری قبر کے پاس پڑھی اور مجھے اس کا ثواب بخشا ہے۔ دنیا بھر کے خزانوں کی قیمت اس کے بدلے میں کچھ نہیں۔ اور پھر وہ صاحب قبر کہنے لگے ہم سب کچھ جانتے ہیں مگر کچھ کر نہیں سکتے، اور تم سب کچھ کر سکتے ہو مگر جانتے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بقدر ضرورت منع نہیں، لیکن حلال سے لیجئے، حرام سے نہ لیجئے۔ اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کی تلافی کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے، بندوں کے حقوق اپنی گردن پر لے کر نہ جائیے، اور یہ سوچتے رہا کیجیے کہ ہم نے اپنی قبر کے لیے، اپنے حشر کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کیا سامان بھرا ہے، کیا توشہ بھرا ہے۔ سفر بہت سخت درپیش ہے اور توشہ ہم نے ساتھ لیا نہیں ہے، اندیکھے راستے ہیں، مشکل گھاٹیاں ہیں۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔